فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایماندار لوگو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اس وقت جس وقت تمہارے پاس بہت بڑے لشکر آ گئے تھے، ہم نے ان کے اوپر تیز اور تند ہوا کو بھیج دیا اور ایسے لشکر بھی بھیج دیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ اسی نے اپنی عبادت کے لیے یہ جن و انس کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اور تمام مخلوقات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے عاجزی اور انکساری اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق سے کہا کہ ہماری بندگی کیجئے، ہم تمہارے خالق ہیں، تم ہماری مخلوق ہو، ہماری عبادت کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے فطرت میں بھی رکھی ہیں اور زبانی کلامی پیغام بھی دیا اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری بھی فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، اسی کی پرستش کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے تک شیطان اور اس کے حواری انہیں چین نہ آیا اور انہوں نے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ قوم نوح کے اندر جو ہے وہ شرک کو پیدا کیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قوم نوح کی جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آئے اور کہا اور تمہارے بزرگ، تمہارے بابے، تمہارے بڑے وہ کہاں گئے؟ تم ان کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے؟ ان کی فوٹو تو بنا لو اور لگا کر اپنی بیٹھکوں میں رکھ لو، اپنی دکانوں پہ رکھ لو۔ جب تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جایا کرے گا، بزرگ دیکھو گے تو اللہ یاد آیا کرے گا۔ ان کے دل میں بڑا چھوٹا خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تصویریں بنا لی، بنا کر اپنی جگہ جگہ پہ مختلف جگہوں پہ رکھ لی نیک لوگوں کی۔ جیسے ہی وہ ان کو دیکھتے واقعی ان کو رب یاد آ جاتا کہ یہ ہمارے بزرگ بڑے نیک لوگ تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک نسل گزر گئی، شیطان پھر بہروپیہ بن کر ان کے پاس پھر پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا یہ تمہارے نیک بزرگ، یہ تو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ تو تمہارے سفارشی ہیں، تمہاری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے تم نے جو بھی درخواستیں کرنی ہیں اللہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی سے کیا کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے انہی کی عبادت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے قوم نوح کے اندر تصویروں کے ذریعے سے، بتوں کے ذریعے سے شیطان نے جو ہے وہ شرک کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تلک رحمان کے ساتھی اور شیطان کے اولیاء ان کی آپس میں جو ہے وہ مسلسل جنگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے اپنے دین پہ قائم اور دائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کے حواری انہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پکے اور پختہ ایمان والے بندوں کی ہمیشہ سے مدد کرتا چلا آیا ہے. وہ چاہے زیادہ تعداد میں ہوں چاہے چھوٹی تعداد میں ہوں، اسلحے کے اعتبار سے مضبوط ہوں یا غیر مضبوط ہوں، وہ معمولی اہمیت کے ہی حامل لوگ کیوں نہ ہوں، وہ ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، اگر صحیح معنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر اس کو غالب جو ہے وہ کر دیتا ہے. اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت بھی دیتا رہتا ہے اور کبھی کبھی ہلکے ہلکے ان کو جھٹکے بھی دیتا رہتا ہے. مسلمانوں کو بھی جھٹکے دیتا ہے جو ان کی ہمنوائی کرتے ہیں اور انہی کا چال چلن چلتے ہیں اور انہی کے بول بولتے ہیں، ان کو بھی جھٹکے ملتے ہیں کہ سنبھل جائیے، واپس آ جائیے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اگر سمجھ جاتے ہیں تو دنیا بھی ان کی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر بن جاتی ہے. نہیں سنبھلتے ہیں، آخرت تو تباہ و برباد ہونی ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. مشرکین مکہ بدر میں چڑھائی کی تھی، پھر احد میں دوبارہ لشکر لے کر آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یہودیوں کو جلا وطن کرنا شروع کر دیا. بنو نذیر کے قبیلہ کو جب جلا وطن کیا تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، چنانچہ وہ مدینہ سے نکلے اور مکہ کے مشرکین کے پاس گئے. انہیں آمادہ کیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. قبائل غطفان اور حذیل ان کے پاس گئے، انہیں بھی آمادہ کیا تم حملہ کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. چنانچہ یہ سارے قبیلے جو ہے وہ مل کر انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کا پروگرام بنا لیا کہ ایک اللہ کا نام لینے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. چنانچہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں اتنے بڑے لشکر نے نہ پہلے چڑھائی کی تھی نہ اس کے بعد کوئی چڑھائی کر سکا. 10,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر مدینہ کے اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہوا. 10,000 کا لشکر، جبکہ احد میں بدر میں مسلمان 313 کے قریب تھے، احد میں 1,000 تھے. سن 3 ہجری میں 1,000 کے قریب لشکر تھا، جن میں سے 300 منافق تھے، وہ بھی نکل گئے. 700 کا لشکر رہ گیا. اور سن 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوتا ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی کوئی تعداد زیادہ نہیں تھی، 700 سے 1,000 کر لیں، 1,500 کر لیں، زیادہ کر لیں گے تو. جبکہ مشرکین مکہ، یہودی، منافق اور دوسرے قبائل تقریباً 10,000 کے قریب لشکر جو ہے وہ لے کر مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے. اور اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے آپ نے خندق کھودی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کرنا تھی. دشمنوں کو خندق کا علم نہ تھا اور وہ آ کر باہر محاصرے میں کھڑے ہو گئے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم 1 مہینہ تک یہاں رہیں گے. ان کا تو ارادہ تھا آئیں گے اور آنن فانن لقمہ اجل بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہم چلے جائیں گے. لیکن آگے خندق دیکھی تو مہینہ بھر ان کو محاصرہ کرنا پڑا. اسی مہینے میں ان کی کافی کمر ٹوٹ گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت کو بھی ذکر کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں چڑھ گئی تھی، دل خوفزدہ تھے کہ اتنا بڑا لشکر، اتنی زیادہ سخت سردی کا موسم اور مسلمانوں کی کوئی خاص تیاری بھی نہیں ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے اور فوج بھی نہیں ہے اور مقابلے میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد جو ہے وہ نازل فرمائی اور اسی کا تذکرہ میں نے شروع آیت میں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایماندار لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی. اذ جاءتکم جنود، تمہارے اوپر بہت بڑا لشکر جو ہے وہ آ گیا، چاروں طرف سے آ کر اس نے گھیر لیا اور تم انتہائی پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا،
ہم نے پھر ان کے اوپر ایک ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. جبریل اپنا لشکر لے کر جو ہے وہ آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریحن، ہم نے تیز اور تند ہوا جو ہے وہ بھیج دی، طوفان جو ہے وہ بھیج دیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے جانور رسے توڑوا کر جو ہے وہ بھاگ نکلے، اور سخت سردی کے موسم میں مشرکین مکہ، یہودی، منافق، سب لوگ جو تھے وہ بھاگنے لگے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے کہ اس سردی کے موسم میں لڑائی کرنے کا کیا تک بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی جو ہے وہ لشکروں کو کافی ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لوگوں، ایک اکیلا اللہ ہی جو ہے وہ ساری کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے. انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی خوب مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے نہیں تمام لشکروں کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کر دی. اکیلے نہیں سارے لشکروں کو جو ہے وہ بھگا دیا. یہ وہ آخری معرکہ تھا جس میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ مدینہ پہ چڑھائی کی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا دوبارہ موقع نہیں دیا. ان کے ہاں پھر ہمت ہی پیدا نہ ہو سکی. جتنی وہ قوتیں لا سکتے تھے لے آئے تھے، اور اس دفعہ وہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تیز آندھی اور طوفان بھیجا کہ دشمن اس طوفان کی تاب نہ لا کر اسی ہوا سے شکست کھا کر جو ہے وہ بھاگ گئے. جانور بھی بھاگ گئے، رسے بھی ٹوٹ گئے، ان کی دیگیں اور ہنڈیاں اور ان کے کھانے پکانے کے برتن سارے الٹ گئے، اور ان کا سامان خرد و نوش سارا تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ میدان جو ہے وہ خالی چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. یہ ایک قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھیوں کا اور شیطان کے ساتھیوں کی ایک جنگ کی شکل کا جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کا قصہ ذکر کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دو بندوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ہم نے ایک بندے کو باغات دیے، انگوروں کے، کھجوروں کے، اور نیچے سے ان کے نہریں چلتی تھی، اور دو باغ جو تھے وہ خوب پھل لے کر آتے تھے، کھیتی اس کی بہت زیادہ تھی. اور وہ آدمی جس کو ہم نے باغ دے رکھا تھا، پھل دے رکھا تھا، وہ اپنے ساتھی سے ایک مسلمان تھا، اور وہ کمزور تھا اولاد کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، باغ کے اعتبار سے. اسے محاورے میں باتوں میں کہنے لگا، میرے یہ باغ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں، یہ پھل تو میرا ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ایسے نہ کہے، یہ باغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیج دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. وہ کہنے لگا، اول تو اس نے تباہ نہیں ہونا، اگر تباہ ہو بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے دے گا، جیسے اس نے دنیا میں مجھے دے رکھا ہے. پہلے وہ مانتا نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ درمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پھر مزید دے دے گا. کہا، اگرچہ میرا مال تھوڑا ہے، میری اولاد تجھ سے تھوڑی ہے، لیکن میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ میں کفر نہیں کرتا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. یاد رکھ لے، راتوں رات کہیں عذاب آ گیا تو یہ تیرا باغ تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو کہیں کفے افسوس جو ہے وہ ملتا ہوا نہ رہ جائے. اس نے طنز کیا اور مذاق اڑایا، جاؤ جاؤ، جو دیکھا جائے گا، جو عذاب آئے گا، کون عذاب لے کر آتا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. وہ رات کو سویا، راتوں رات عذاب آیا تو صبح دیکھا ہم نے سارے کا سارا باغ تباہ و برباد کر دی، سب کچھ اجڑ کر رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وہ کفے افسوس ملنے لگا، لیکن اس وقت کفے افسوس ملنا جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے ہوا کا، طوفان کا، آندھی کا، بارش کا عذاب جو ہے وہ بھیجا، اور اس نے آنن فانن سارا کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا میں نے قصہ ذکر کیا، وگرنہ تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں موجود ہے۔ ہم نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اپنے نہ ماننے والوں کی سرکشی کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، کبھی تھوڑی سی مہلت ضرور دے دیتے ہیں، لیکن اس کو مسلسل جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہنے دیتے ہیں کہ وہ اپنے کفر پہ ڈٹا بھی رہے اور ہمیں للکارتا بھی رہے اور ہم اس کو کچھ بھی نہ کہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اسی تناظر میں ہمارے جو بہادر ملک ہے، سپر پاور طاقت جو ہے امریکہ، اس کی ایک ریاست لاس اینجلس، وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اخبارات میں بھی اور ویڈیو میں بھی اور جو ہے وہ پوسٹوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک ریاست جو ہے لاس اینجلس ہے، وہاں پہ آگ لگی ہے اور وہ پورا علاقہ جو ہے غالباً 36,000 ایکڑ آنن فانن ایک ہفتے کے اندر اندر لقمہ اجل بن گیا ہے۔ سوائے کھنڈرات کے ان مکانات کا کچھ بھی باقی نہیں بچا، سوائے کھنڈرات کے اور کچھ نہیں ہے۔ مکانوں کے ڈھانچے کھڑے ہیں اور سارا فرنیچر اور ساری جائیدادیں اور سارا کچھ جو ہے وہ جل کر جو ہے وہ راکھ ہو گیا ہے، اور درجنوں کے حساب سے بندے جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود ان کی پوری قوت، طاقت، یعنی ہزاروں کی تعداد میں فائر فائٹرز اور جو ہے وہ پانی کے ٹینکرز اور طیارے وہ آگ بجھانے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آگ کے اوپر قابو جو ہے وہ نہیں پایا جا سکا۔ جو موٹا موٹا نقصان کا ان کا اندازہ لگایا گیا ہے، کہتے ہیں $275 بلین کا ہے، $275 بلین کا ہے۔ پاکستان کی جو ساری مشکلات ہیں تقریباً کہا جاتا ہے وہ $41 بلین کے قریب ہے۔ پاکستان جن مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر اس کے پاس 41-45 بلین ڈالر موجود ہوں تو اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا قرضوں کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک علاقے کی امیر ترین علاقہ $275 بلین جو ہے ان کا خسارہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور پورا خطہ جو ہے وہ جل کر جو ہے وہ راکھ ہو چکا ہے، اور آگ ابھی تک جو ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہوا آتی ہے، فارسلنا علیہم ریحًا، ہم نے ہوا کو بھیجا، تیز ہوا کو بھیجا، وہ جدھر کو چلتی ہے ادھر کو آگ کو لیے جا رہی، وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے بجھانے کے باوجود وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، غیروں کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ انہی کے لوگوں نے کہا جاتا ہے، کلپ ایک معروف ہوا ہے، وہیں کی ایک ریاست میں کسی اداکارہ نے یا کسی جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھنے والی نے جو ہے یہ کہا ہے، ہمیں گاڈ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے علاقے کو، ہمارے شہر کو کوئی ضرورت نہیں، یہاں پہ اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، اللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا، ظاہری طور پہ تو کلام صحیح ہے اس کا، اس نے لکھا ہوا ایسے ہی جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ اسی وقت کہا ہے یا پہلے کا کہا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گاڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب جو ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فطرت کی مدد کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ہم فطرت کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، قانون کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ پہلے جو ہے وہ غرور کے مارے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے لیے جو فلسطین کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے مل بیٹھ کر جو ہے جو ظلم کیا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ معصوم بچوں کو جو خون کی ندیوں میں انہوں نے نہلایا ہے، اور عورتوں کی عصمتوں کو جو تار تار کیا ہے، اور ہسپتالوں پہ، مسجدوں پہ اور سکولوں پہ جو بمباری کی ہے، اور شہر کا جو وہ بدترین سلوک کیا ہے اور حشر کیا ہے، اور شام کا جو حشر کیا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ اور مزید اس کے اوپر آگے سے جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آگے سے جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑے ہیں۔ یہ جملے آج سے بہت پہلے کہنے والوں نے بھی کہے، اور دنیا میں نام و نشان تک ان کا مٹا دیا۔ یہ آگ اللہ عالم
ظاہری طور پر یہ عذاب ہی عذاب ہے، اس میں کون سی کوئی شک کرنے والی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اس شش و پنج میں ہیں کہ یہ قدرتی آفت ہے، تو لہذا آفت میں جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، انسانیت کی مدد کرنی چاہیے، حیوانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، درندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ درندے جب بھوکے بھیڑیے بن کر انسانوں کے اوپر حملے کریں تو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے فلسطین اور شام میں مسلمانوں کا تکہ بوٹی کیا ہے ان کو انسان سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے اعمال اپنے خود ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ اللہ تو جس کو بھی سبق سکھانا چاہے وہ سکھا دیتا ہے، اور یقیناً یہ سبق ہی سکھایا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک سبق سکھایا گیا ہے کہ تمہاری امیر ترین ریاست اور تمہاری گناہوں کا مین مرکز جہاں پہ اداکار اور فنکار اور اسی طرح کے برے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور ان کی جائیدادیں ہیں، وہ سارے کے سارے ڈالر اور سونا اور چاندی جو ہے وہ مٹی کا اور راک کا جو ہے وہ میں نے ڈھیر بنا دیے ہیں۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جاؤ جس نے کوئی مقابلہ کرنا ہے آ جاؤ کر لے، میرا کوئی لشکر تمہارے سامنے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیتا ہے، تم کس بات کی مولی ہو؟ تو کہا جاؤ جس نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، میں نے بھی چھوٹا سا بگاڑا، اس کو سنبھال کے ذرا دیکھو۔ یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ ہم بھی کوئی پاک صاف جو ہے وہ قوم نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے باغی ہیں اور منکر ہے اور معصیت کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے مدد کے لیے آئیں گے۔ دیکھیے آسمان سے فرشتے کبھی مدد کے لیے اترتے ہیں، کبھی عذاب لے کر اترتے ہیں، کبھی مدد لے کر آتے ہیں، کبھی عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو معمور اور محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی بغاوت کے اوپر جو ہے وہ نہیں اترنا چاہیے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو حکم دے دے، یہی پانی جو باعث رحمت ہے باعث عذاب بن جاتا ہے، ہوا کو حکم دے دے باعث رحمت ہے باعث عذاب بن جاتی ہے، یہ زمین کے اوپر ٹھہرنا باعث رحمت ہے، یہ زمین میں زلزلہ پیدا کر دے تو باعث عذاب بن جاتی ہے۔ کون کون سی نعمت جو ہے اس کا اور کون کون سے اس کی قدرت کے کرشمے کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز۔ لوگوں یہ سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کی بغاوت نہ کیجیے، مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج دنیا میں الحاد ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بچے پڑھتے ہوئے جو ہے یہ کہتے ہیں دین کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، رب کیا ہوتا ہے، میں اپنی جگہ پہ مطمئن ہوں، میں ٹھیک کما رہا ہوں، میں ٹھیک کھا رہا ہوں، میری گرل فرینڈ ہے، میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، میرے سارے معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے دین کو اختیار کرنے کی؟ یہ اختیار کرنے کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ جب عذاب آئے گا پھر اس وقت مہلت نہیں ملنی، پھر موقع نہیں ملنا۔ ایک جہاز بنانے والے نے بھی، انگریز نے یہی کہا تھا، میں نے بڑا جہاز بنا دیا ہے، بہت بڑی کشتی بنا دی ہے، بڑا پیسہ لگا دیا ہے۔ اس زمانے میں غالباً 75 لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا تھا، موجودہ زمانے میں تقریباً جو ہے وہ 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ جو ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس نے اس جہاز کے اوپر پیسہ لگایا اور لگا کے کہنے لگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت تو کیا، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ لیکن وہ کیا ہوا پھر؟ پہلے ہی سفر پہ روانہ ہوا، پہلے ہی سفر پہ، دوسرا یا تیسرا نہیں تھا، سفر پہ جاتے ہوئے رستے میں جو ہے وہ پہاڑ برف کا اسی کے ساتھ ٹکرا گیا، برف کا پہاڑ سمندر کے اندر اس کے ساتھ ٹکرایا اور آنن فانن جو ہے وہ پاش پاش ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کوئی اس کے اندر مدد کرنے والا آلہ جو تھا وہ ان کی مدد نہ کر سکا۔ تقریباً 2000 مسافروں میں سے 1500 مسافر آنن فانن لقمہ اجل بن گئے، اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو گئے، کچھ جان بچی اور وہ بھی مرتے مرتے جو ہے وہ بعد میں مر گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھاتا ہے، مجھے نہ للکارو، اپنی اداؤں پہ غور کرو، اپنی حرکتوں پہ غور کرو، تیری حیثیت کیا ہے،
تو काफिर है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, पानी के एक कतरे से तुझे पैदा किया है, मेरी हवा का तू मोहताज है, मेरी बर्फबारी का तू मोहताज है, मेरी सूरज की शुआओं का तू मोहताज है, मेरे दिन और रात का तू मोहताज है, मेरी एक एक सांस का जो है वो तू मोहताज है, और मेरे आगे आंखें दिखाता है, मुझी को ललकारता है, मुझी को जो है वो धमकियां देता है कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तेरा कुछ कर नहीं सकता, तू मुझसे मुस्तगनी है, जाओ मेरी जमीन से बाहर निकल जाओ, मेरे आसमान के नीचे से बाहर निकल जाओ, फिर मैं देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम में कोई दम और खम है, ये जमीन मैंने बनाई है, यहां से बाहर निकल जाओ, ये आसमान मैंने बनाया है, इसके नीचे से बाहर निकल जाओ, फिर मुझे वहां पे जाकर ललकारो और मुझे मुखातब करो कि आओ हमारे साथ मुकाबला करो, फिर मैं मुकाबला करूंगा, फिर तो मजा भी आएगा। रहते भी मेरी जमीन पे हो, जिंदगी भी मेरी ले रखी है, खाते भी मेरा हो, पीते भी मेरा हो, और फिर ललकारते भी मेरे को हो, तो ऐसी गैरत जो है वो, ऐसी धमकियां जो है वो मैं गवारा नहीं कर सकता। ऐसे मामलात में मैं गवारा नहीं करता, मैं फिर निशानियां जो है वो मैं दिखाता रहता हूं। इससे पहले फिरौन ने भी ललकारा था, अना रब्बुकुमुल आला, उसने भी कहा था लोगों मैं सबसे बड़ा रब मैं हूं, मुझसे भी बड़ा कोई रब है? अल्लाह ने कहा ये ना कह, तो इससे बड़ा तेरी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी दिखाई, कमजोर बनी इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले, दरिया के किनारे पे पहुंच गए, मूसा मारे गए, कहा नहीं मारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया लाठी मारो। अल्लाह ने चलते दरिया के अंदर जो है वो बेहतरीन रास्ते बना दिए, आनन फानन रास्ते बना दिए। कहा लोगो ये तारीख में दे उठाकर देखिए, आप तारीख भरी पड़ी है, पुरानी तारीख भी बतलाएगी, कुरान मजीद में तो मौजूद ही मौजूद है। रास्ते बने, उन्हीं रास्तों पे चलकर बनी इसराइल के लोग जो है वो कामयाब हो गए, और उन्हीं रास्तों पे वो आना रब्बुकुमुल आला जो है वो कहने वाला अपने लश्कर समेत उसके ऊपर पहुंचता है। बीच दरिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को चलने का हुक्म दे दिया, हमने उसके अंदर उसको उसी पानी में उन्हीं रास्तों में गर्क कर दिया जहां पे कमजोर लोगों को हमने पार लगाया था। कहा हमें क्यों ललकारते हो, हमें क्यों धमकियां देते हो, किस बलबोते पे धमकियां देते हो, तुम्हारी हैसियत है क्या, तुम्हारे पास कुव्वत कितनी है, तुम किस वजह से जो है वो अकड़ते फिरते हो। दुनिया में ना किसी मुसलमान को अकड़ने की इजाजत है, न किसी काफिर को जो है वो अकड़ने की इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला बचाने पे आता है तो कहां से जाकर बचा लेता है, मारने पे आता है तो कहां पे जाकर जो है वो मार देता है। इधर फिरौन को कहां पे गर्क किया, ये वही फिरौन है जो कहता था बनी इसराइल का कोई बच्चा नहीं छोड़ना, कोई बच्चा नहीं छोड़ना, मैंने एक एक बच्चे को चुन चुन कर जो है वो कत्ल कर देना है। अल्लाह ताला फरमाया जिस बच्चे का तुझे दुश्मन है उसे तेरी गोद में लाकर मैं पालूंगा, उसे उसकी गोद में रखकर जो है उसकी परवरिश की, उसे परवान चढ़ाया, उसे जवान किया, उसी ने जाकर जो है उसकी दाढ़ी को पकड़ा कि तू जो है वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही हूं जिसको तू कत्ल करने वाला था, जिसे तू छोड़ना नहीं चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचाया, बचा के जो है वो जिंदा करके जो है वो दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, औलाद नहीं दी है, बाल सर के दाढ़ी के सफेद हो गए हैं, नहीं दी है, और फिर दुआएं मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद जो है वो अता फरमा दी। कहा कहां से औलाद होगी, हम तो बूढ़े हो गए हैं, बीवियां बांझ हो गई हैं, कुछ भी नहीं है। कहा अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों का मोहताज नहीं है, वो तो मरियम को बगैर शौहर के भी बेटा जो है वो दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में और कारखानों में असबाब की कोई जरूरत नहीं होती है, असबाब दुनिया वालों के लिए होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो बगैर असबाब के सारे मामलात जो है वो चलाने के लिए जो है वो कुदरत रखता है। इसलिए कहा लोगों अल्लाह को ना पुकारो, ललकारो, अल्लाह की मुखालफत ना करो, अल्लाह के खिलाफ ना खड़े हो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह को अपना रब मानो, अपना माबूद मानो, और उसके खिलाफ ऐलाने जंग न करो। तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे अमल से, तुम्हारे किरदार और कैरेक्टर से कभी अल्लाह तबारक व तआला को ललकारना जो है वो साबित नहीं होना चाहिए। अगर कभी हो गया तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला नामो निशान मिटा देने पे कादिर है, वो नामो निशान मिटा देता है। कारून को आज कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं जानता,
हामान और शद्दाद को कोई नहीं जानता, फिरौन को कोई नहीं जानता, सब नामो निशान मिट गए और मिलिया मेट हो गए। ये किस बाप की जो है वो मूली हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को, यहूदो नसारा को, उनको भी अल्लाह हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए। उनको भी पैगाम है कि अल्लाह के अजाब से डर जाओ और उसकी पकड़ से डर जाओ। कायनात की, रब की मखलूक के ऊपर जुल्म ना करो और ज्यादतियां ना करो। और मुसलमानों से भी दरखास्त है वो अपने रब की तरफ रुजू करें और बाग व बगावतों से बाज आ जाएं। यहूदो नसारा के साथ दोस्तियां लगाने से बचें। ये हमारे कभी खैर खा नहीं है, हमारे दुश्मन हैं और हमारा जो है वो मिलिया मेट करना चाहते हैं। कश्मीर से, अफगानिस्तान से और शाम से तो कर दिया, फलस्तीन का जो कर रहे हैं, और फिर इधर शमाली इलाका जात में फितना जात जो है वो शुरू कर दिए गए। मुसलमानों, ये कभी भी अंग्रेज हमारे खैर खा नहीं है, इसलिए इनसे दोस्तियां करना यकीनन अल्लाह तबारक व ताला की बगावत है। इनसे मुआमलात की पींगे आगे बढ़ाना ये अल्लाह तबारक व ताला को ललकारना है। इसलिए इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मुल्की मामलात, अपने पड़ोसी हमसाया ममालिक के मामलात कीजिए, शरीयत इसका हुक्म देती है, अपने हद तक जो है वो मामलात कीजिए, लेकिन अपने मुल्कों के राज उनको दे दीजिए और अपने घर के फैसले उनसे करवाइए। इसकी शरीयत जो है वो इजाजत नहीं देती है, वगरना याद रखो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमने अपनी जात के ऊपर जो है वो सही मानों में ईमान लाने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे, और अपनी जात की नाफरमानी से और बगावत से जो है अल्लाह करीम हमें बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।